الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صاحب صدر ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، غالباً 2 دفعہ باوجود اشتہار تے مشتہر ہون دے اور وعدے دے باوجود حاضری نہ ہو سکی، اس معافی واسطے حاضر ہویا سا۔ قبول پچھلیاں 2 معافیاں دے دو، آئندہ توبہ کرنا انشاءاللہ، جدوں فرماؤ گے حکم ہوئے گا انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی، اور اگر کدے نہ ہو سکی تو پھر انشاءاللہ اس تو بعد پھر خوبصورت طریقے نال پھر معافی منگانا ہوگا۔ تھوڑے علم وچ ہے کہ پنجاب اسمبلی اندر ایک قانون پاس ہوا کہ ہر مسلمان پہ لازم ہوئے گا سرکاری غیر سرکاری کوئی بھی تحریر لکھی جائے، خط لکھیا جائے تو اس دے اندر اگر نام آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دا، تو ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ وہ لکھے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بل کی دوسری شکل سی کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی تحریر اندر امہات المومنین جو کسی بھی ماں کا نام لکھے گا، اس پہ لازم ہوگا کہ وہ لکھے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بل کی تیسری شکل کہ اگر خلفائے راشدین میں سے کسی کا تذکرہ کرے لکھے تو ہر مسلمان پہ لازم ہوگا وہ لکھے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہاں چوں کسی ہستی شخصیت کا ذکر کرے گا تو لکھے گا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بل کی 5ویں شکل سی کہ کسی بھی صحابی کا نام لکھے تو اس پہ پابندی ہوگی کہ وہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے۔ آگے مثال سی مثلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قانون پاس ہوا پنجاب اسمبلی۔ ہن تسی سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میں دسو بھائی اس وچ کوئی قابل اعتراض بات نہیں سی، لیکن اس بل دے پاس ہونے تو بعد ایک پریس کانفرنس کی دی گئی، اس دے اندر یہ بات ببانگ دول کہی گئی کہ ہم
امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جس کو ہم مانتے نہیں اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ راشد لکھیں، پھر ہمارا عقیدہ تو ختم ہو گیا، خلیفہ بلا فضل سیدنا علی ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ سیدنا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نفس رسول ہیں، وہ علیہ السلام نبیوں کے برابر ہے، تو ہم تو علیہ السلام لکھیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ایک بیٹی ہے اور 3 سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ پچھلے شور سے سیدہ خدیجہ ساتھ لے آئی تھی، حالانکہ قرآنی نص ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ یہ تو قیامت آنی ہے نا، جب رسول اللہ کی 3 بیٹیاں ظالموں کی گریبان پکڑے کہ تم نے جدا کر دیا تھا ہمیں محمد مصطفیٰ سے، اپنے باپ سے، ادعوہم لآبائہم۔ قرآن کہتا ہے کہ اولاد کو اس کے باپ کے نام پہ بلاؤ، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو ہٹا دیا گیا، کس سے؟ محمد مصطفیٰ والی ولدیت کی نسبت سے کاٹ دیا گیا، آگے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اس بل دے پاس ہو جان تو بعد گورنر پنجاب دے دستخط ہونا باقی سن، اس بل نے قانون دا حصہ بننا سی۔ پوری سوچی سمجھی سازش دے تحت اس بل نو ناکام کرن لئی، لوگاں دے اندر افراتفری مچان لئی، تاکہ فرقہ واریت کی طرف رخ مڑے اور یہ بل پاس نہ ہو، اس پر گورنر دستخط نہ کریں، تو پورے پلاننگ کے تحت سیدنا صدیق کو اسلام آباد میں کافر کہا گیا، نعوذ باللہ، تاکہ یہ لڑائی جھگڑا اس رخ اختیار کر جائے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹا، رسول اللہ کا ایک سسر ہے، دوسرا رسول اللہ کا برادر نسبتی ہے، ان کی بہن امیر معاویہ کی رسول اللہ کے گھر میں ہے، ابو سفیان کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گستاخی کی گئی، اعلانیہ لعنت کی گئی، تاکہ یہ رولا مچے، خرابی ہو، فساد ہو، انتشار ہو اور وہ قانون نہ پاس ہو۔ اس کے مقابلے میں اہل سنہ اکٹھے ہوئے، پورے ملک میں تحریک مچی ہوئی ہے، جاری ہے کہ ہم یہ قانون بنوا کے رہیں گے، صحابہ کی گستاخی رکوا کے رہیں گے۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس پر پورے ملک میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، عظمت صحابہ کے بیان جاری ہیں، تمام اہل سنہ کے مکاتب ہائے فکر اکٹھے ہیں اس مسئلے پر، جس طرح ختم نبوت پر سارے اکٹھے ہو کے مرزائیت کا مسئلہ جناب حل کیا تھا، ان کے کفر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اسی طرح اس پر اہل سنہ سارے اکٹھے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو قانون حرکت میں آنا چاہیے، قانون بننا چاہیے، تاکہ کوئی بد زبان نہ اہل بیت کی توہین کر سکے، نہ اہل رسول کی توہین کر سکے، نہ ہی اصحاب رسول کی توہین کر سکے۔ یہ قانون بنوانے کے لیے یہ تاریخ جاری ہے، اور جب تک یہ قانون اب بنتا نہیں یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک پڑھیے، اصحاب رسول کی شان، عزت، عظمت۔ اصل دے اندر جدوں اسی حدیث چو پڑھنے ہیں نا، بخاری چو، مسلم چو، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ چو، اس ساری حدیث جدوں انہاں دے سامنے رکھنے ہو کہتے ہیں ساڑھے نزدیک یہ بھی کلم موجود ہے پورے میڈیا، سوشل میڈیا پر، کہ ہم بخاری کو مانتے ہی نہیں، مسلم کو مانتے ہی نہیں، سیاستہ کو مانتے ہی نہیں، ان ساری کتابوں میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیوں سے یہ بھری ہوئی ہے، ہم اس کتابوں کو مانتے ہی نہیں۔ جو ان کو مانتا نہیں وہ دلیل کیا مانے گا؟ وہ کیا مانے گا حدیث بخاری؟ وہ کیا جانے اور روایت مسلم کی حیثیت کیا ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اس کے نزدیک تو روایت ہی وہ مسلم ہے جو چند مخصوص اصحاب رسول یا آل رسول سے لی گئی ہے، آل رسول میں سب سے نہیں، صرف سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسنین کریمین سے، باقی تو سارے صحابہ کی روایات وہاں سے لینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کو ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، اگرچہ شعبہ حفظ تو پورے ملک میں کوئی نہیں، پورے ملک میں شعبہ حفظ نہیں ہے، تلاش کر لیں، تمام اہل سنہ مکاتب فکر جتنے بھی ہیں سب کے شعبہ حفظ موجود ہے۔
تو اسے حیران ہو گئے۔ سرگودا میں ایک تاریخی بہت بڑی درسگاہ ہے اسی فرقے کی، وہاں ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے بھی سنی قاری کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے ڈویژن کی سطح پر درسگاہ ہے، ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے بھی کوئی قاری نہیں ہے، وہ بھی دوسرے مسلک کا رکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں پڑھائیں، اپنے مسلک پہ قائم رہیں، لیکن ہم میں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ حالت، یہ کیفیت ہے۔ اس پر تو میں اس قاری کا نام بھی بتا سکتا ہوں، جگہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ حالت کیفیت ہے قرآن کے حوالے سے، نہ قرآن ہو، نہ سینے میں محفوظ ہو، نہ تراویح ہو، نہ قرآن سنانا ہو۔ تو قرآن پاک بھی وہاں پیش بہرحال زمانے کو، دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر قرآن پہ غور کریں۔ قرآن پاک کی جڑی آیت میں پڑھی، اس آیت پہ ذرا غور کیجئے۔ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہوا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رب کو کہنا چاہیے تھا الیوم اکملت لک دینک واتممت علیک نعمتی ورضیت لک الاسلام دینا۔ لیکن یہ قوم ضمیر کیوں آئی، یہ جمع کے الفاظ کیوں آئے؟ جہاں دین مکمل ہوئے محمد مصطفیٰ پر، اللہ نے صحابہ کو ساتھ رکھا ہے۔ الیوم اکملت لکم، تمہارا دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام، اور آج مکمل کر دیا ہے۔ تم کہہ کے صحابہ کو ساتھ شامل کر کے باریک اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے حجت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ صحابہ کے علماء کرام موجود ہے، میں کہا کرتا ہوں صحابہ کی سب سے بڑی یہ شان یہ ہے کہ صحابہ بدعت کی بات سے ہی خارج ہیں، باہر ہیں۔ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن کی آیت، حدیث رسول واضح اپنے معنی میں ہمارے پاس موجود نہ ہو تو صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول کوئی عمل کرے اور اس کے خلاف ہمیں قرآن کی آیت مل جائے یا حدیث مل جائے، ہم کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا صحابی کو علم نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے بدعت کی ہے۔ جو بدعت سے بات سے خارج ہوں، بتاؤ ان کی حیثیت کیا ہو؟ وہ عظیم مرتبے پر ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن پاک کے وہ آیت سنیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے حق آ جانے کے بعد اور صحابہ کا راستہ چھوڑے، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ جو صحابہ کا راستہ چھوڑے، ان کے راستے کو چھوڑ کسی اور راہ کی پیروی کرے، پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ ما انا علیہ و صحابی، اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جو اس عقیدے پر ہو۔ یہ دفاع صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مان لو جیسے صحابہ مان لیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، اپنی داڑھ کے نیچے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ یہ ساری حدیث و آیات اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ دین میں صحابہ جڑے ہوئے۔ جن صحابہ کرام کی خطائیں بیان کی جاتی ان کے بارے میں مختصر جملہ سن لے۔ رسول اللہ معصوم تھے، رسول اللہ پر دین آیا۔ دین نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک صحابہ سے خطائیں نہ ہوں دین نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا امر ہے کہ صحابہ سے کوئی خطا ہو جائے تاکہ دین کے نفاذ کے کام آ جائے محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔
رسول اللہ معصوم تھے، صحابہ معصوم ہوتے، نہ کوئی خطا کرتا نہ کوئی گناہ کرتا۔ رسول اللہ دنیا سے گزر جاتے، صحابہ گزر جاتے، دنیا کہتی یہ اسلام ہے، یہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا کسی پر۔ صحابہ کے زمانے میں نافذ نہیں ہوا، نہ چور کے ہاتھ کاٹے، نہ زانی پر حد لگی، نہ کوڑے لگے، نہ شراب پر کوئی حد لگی، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ یہ معصوموں کے لیے غیر معصوم اس عمل، اس قرآن پر، حدیث پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا تو ہم کیسے کریں؟ اللہ نے ایسی خطائیں کروائیں بعض صحابہ سے تاکہ محمد مصطفیٰ کا دین صحابہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے نافذ ہو جائے۔ وہ اللہ کا امر ہے۔ تم ان خطاؤں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تنفیذ کے لیے ذریعہ بنایا تھا، تم نے ان خطاؤں کو بنا کے مذہب بنا بیٹھے ہو۔ پھر ان صحابہ کرام سے جن سے خطائیں ہوئی ان کو پڑھ لیں۔ کیا وہ آپ نے بارہا علماء سے حدیث نہیں سنی کہ صحابیہ سے گناہ ہوا تھا، بدکاری ہوئی تھی، آئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے؟ کون لایا تھا؟ کوئی پولیس لائی تھی؟ نہیں۔ کسی نے دیکھا تھا؟ نہیں۔ صحابی کا گناہ حجت نہیں ہے، صحابی کا اس خطا کے بعد چل کے آنا ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ چل کے آئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرما بچہ پیدا ہو لینے دے۔ پھر آئی، یا رسول اللہ پیدا ہو گیا، فرما دودھ پلا لے۔ کوئی جیل میں بند نہیں کیا، جیل ان کے لیے ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ خود آئی ہے عورت، پھر چل کے یا رسول اللہ یہ روٹی کا ٹکڑا میرا بچہ کھا رہا ہے، مجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، خارجی خوراک کھانے لگ گیا ہے، اس پر مجھ پر جو سزا ہے لاگو کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ، شگا کے رجم کرو۔ رجم کرنے لگے، پتھر مارے۔ سیدنا خالد تھے یا سیدنا عمر تھے، دونوں میں سے ایک صحابی تھے، راوی کو شک ہے دونوں میں سے کون تھا جو اونچا ہے جنہیں پتھر مارے، خون کا چھیٹا عورت کا نکلا فوارہ ان کے کپڑے پہ آ پڑا۔ سیدنا خالد یا سیدنا عمر فرمانے لگے کیسی عورت ہے جس کے خون کے چھیٹے مجھ پر آ کے پڑے، یہ گندا خون، اس عورت نے بدکاری کی، جس کا خون مجھ پہ آ پڑا ہے۔ رسول اللہ سن گئے، رسول اللہ نے برا نہیں کہنے دیا سیدنا عمر کو، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا عمر خالد۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جانتے ہو اس کی توبہ؟ کس کو برا کہہ رہے ہو؟ اس کو برا کہہ رہے ہو جس سے گناہ ہو گیا؟ رسول اللہ نے اس کو برا نہیں کہنے دیا، تم نے اس کو برا کہا جس صدیق نے کہا تھا کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ پڑھ لو صدیق کو، جب سیدہ عائشہ گئی تھی نا نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے، جب بہتان لگا تھا تو رو رہی تھی، صدیق مکان کے چھت پہ قرآن پڑھ رہے، اوپر سے جھانک کے پوچھا اپنی بیوی ام رومان سے کون ہے رونے والا؟ فرمایا عائشہ ہے۔ کیوں رو رہی؟ فرمایا وہ اس بات جو ان کے بارے میں مشہور ہے، اس بات کا پتہ چل گیا، سیدہ عائشہ کو رو رہی، پوچھنے آئی ہے اور رو رہی۔ کیا فرمایا تھا صدیق نے؟ اللہ قسم کلیجہ پھٹ جائے صدیق کے الفاظ سن کے۔ صدیق نے وہی مکان کے چھت پہ کہا تھا اللہ ان کو غارت کرے، تباہ کرے، منافقین کو، ہم نے تو کفر میں بھی گئے، جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ یہ الزام لگانے لگے ہیں ہم پر۔ صحابہ کی ایک حیثیت ہے اسلام میں، ایک مقام ہے، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اپنے باپوں کے گناہوں کو چھپاتے ہو، غلطیوں کو چھپاتے ہو، اور 1400 سال جو روحانی امام ہے ان کی خطاؤں کو اچھالتے ہو۔ چھوٹا سا بچہ فطرت پر ہو، گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو جائے، جا کے سکول میں وہ نہیں بتلاتا، راستے میں کوئی جھگڑا دیکھے تو جا کے دوستوں کو بتاتا ہے، ماں باپ کی لڑائی کیوں نہیں بتاتا؟ بچے کی فطرت میں داخل ہے کہ ماں باپ کی لڑائی نہیں بتلاتے۔ جانتے نہیں ہو صحابہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کے جھگڑوں کو اچھالتے ہو 1400 سال بعد جن کو رب نے معاف کر دی ہے۔ پڑھو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہودیوں سے پوچھ لو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہودی بھی کہیں گے ہمارے مذہب کے بہترین لوگ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کے حواری ہیں۔ فرمایا کتنا بدبخت گروہ ہے یہ رفض کا، جن سے پوچھو تمہارے مذہب اسلام میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو یہ بدبخت کہیں گے مصطفیٰ کے صحابہ۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے مذہب کے بہترین لوگ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے مذہب کے خیار جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کے حواری ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مزہ نہیں آ گیا تمہیں کلمہ پڑھنے کا؟ کس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟
جس نبی کے ساتھی ٹھیک نہیں، جس نبی کی جماعت ٹھیک نہیں، جس نبی کی بیویاں ٹھیک نہیں، جس نبی کی بیٹیاں اصلی نہیں، جس نبی کے سسرال ٹھیک نہیں، وہ ہے تمہارا نبی جس کا کوئی رشتہ دار کوئی جماعتی ٹھیک نہیں۔ ہمارا وہ نبی ہے جس نے مٹی پر بھی قدم رکھا ہے، وہ مٹی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ نہ سسرال چھوڑا تم نے رسول اللہ، 3 سسروں کو گالیاں دیتے ہو، صدیق سسر ہے، ابو سفیان سسر ہے، سیدنا عمر سسر ہے، 3 سسرے رسول کو گالیاں، 3 جناب بیٹیوں کی توہین، اصحاب کی بھی توہین۔ مزہ آ گیا کلمہ پڑھنے کا۔ جس مولوی دی بیوی ٹھیک نہ ہو دے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھتا، رسول کے ازواج ٹھیک نہ ہوتی زمانہ میرے محمد کا کلمہ پڑھتا، وہ لباس رسول ہے۔ کب تک ہم برداشت کریں؟ ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین کرو، ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی کوئی سمجھایا جائے کہ تم زبان بند رکھو۔ بھائی بند رکھتے ہیں، کیا کریں؟ ہمیں نہیں بولتے، ہم خاموش رہتے ہم، لیکن قانون بنائے بغیر اب خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ تم صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو، ہم تمہارے غلام نوکر۔ اور میں کہا کرتا ہوں ساری زندگی کے ہم سے ووٹ لے لو، لیکن صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو۔ ہمارا معیار، ہماری محبت، ہمارا پیار اصحاب رسول ہے۔ یہ کن کے بارے میں قرآن ہم پڑھتے رہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ میرا محمد وہ ہے جس کو صحابہ کی تکلیف گوارا نہیں، ہم کیسے گوارا کریں؟ یہ ما عنتم کی مصداق کون تھے؟ جدو میں اس آیت نو پڑھنا اور حیرانگی ہوندی، اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم مدد نہ کرو اس کی، کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی، اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکال دیا تھا مکہ سے کافروں نے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لی اس قرآن، اس آیت پہ جتنا غور کرو گے ایک اہم ترین بات تمہیں سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر مدد نہ کرو میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقین اس کی مدد اللہ نے کر دی ہے۔ اس کو جب کافروں نے نکالا مکہ سے، نکالا کیسے نے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، قرآن ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا مصطفیٰ کو مکہ سے، کنہوں نے؟ کافروں۔ جب مکہ سے نکالا مصطفیٰ کو کس نے؟ کافروں نے۔ اب قرآن سنو اور ان کی قرآن کی فہمی سنو۔ نکالا کافروں نے، جو ساتھ لے گیا وہ بھی کافر ہے۔ اب بتاؤ قرآن سمجھ نہیں آ گیا؟ نکالنے والے کافر، قرآن کہتا ہے جنہوں نے نکالا کافر ہے، تم کہتے ہو جو لے گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نکالنے والے کافر ہیں تو جو لے گیا ہے اس کا آگے ذکر ہے۔ ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے نکالنے والے مکہ سے مصطفیٰ کو کافر تھے، تم کہتے ہو جس کے حوالے جو لے گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن کا پھر معنی کیا کر؟ نکالنے والے بھی کافر، لے جانے والے بھی کافر۔ قرآن کو سمجھا دو، ہمیں بھی کوئی طریقہ سمجھا دو، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی ہمیں بھی سمجھا دو، کوئی ترجمہ مفہوم، کوئی گرامر کی روشنی میں ہمیں سمجھا دو، قرآن کی فصاحت بلاغت ہمیں سمجھا دو۔ اس تضاد کو جو تمہارے سوچ کے مطابق ہے کیسے جناب رفع کرو؟ قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر ہیں، تم کہتے ہو نہیں جو لے گیا تھا ساتھ، صدیق ساتھ لے گئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اوپر سے مسلمان تھا، جو اوپر سے ہو رب اس کے حوالے کرنا تھا محمد مصطفیٰ کو۔ پھر غار میں گئے اور غار میں سوئے، 3 راتیں رسول رحمت صدیق ایک غار میں رہے، اکٹھے رہے، سارے مواقع موجود تھے، مال چاہتے، 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا، جو پیغمبر کو گرفتار کروائے لے آئے اس کو 100 عربی نسل کے سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔
مجھے بتاؤ جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر ہو، کروڑوں روپے مقرر ہوں، وہ شخص پناہ لیتا ہے اس کے پاس جس پر اعتماد نہ ہو؟ کوئی عقل سے سمجھا دو، دور حاضر کے حالات کی روشنی میں سمجھا دو۔ قرآن اگر نہیں پڑھتے سمجھتے ہو تو کسی طریقے میں سمجھا دو کہ 100 اونٹ انعام ہے، رسول اللہ کو جو گرفتار کر کے لائے۔ مجھے بتاؤ صدیق سے بڑا وفادار کون ہے؟ پھر سامنے ہیں، کفار پہنچ گئے، اندر صدیق و مصطفیٰ ہے۔ کافروں نے کوئی آج کی سازش، اگر اس موضوع کو میں چھیڑ لوں، کافروں کی کوئی آج کی یہ سازش ہے؟ کافروں نے شروع سے کوشش کی ابو جہل سے لے کر آج تک کہ صدیق محمد سے جدا ہو جائے، لیکن رب نے جدا ہونے نہیں دیا۔ کب کی کاش؟ حضرت نبی علیہ السلام نبیوں نے اعلان ہی فرمایا، صدیق اللہ کا امر کہ موجود نہیں ہے مکہ میں، رسول اللہ نبیوں نے کا اعلان کر دی۔ مکہ والے انتظار میں ہے کہ صدیق کو بے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بتلانا ہے، روکنا ہے۔ وہ بچپن کے ساتھی ہیں، کہیں وہ نہ مل جائیں محمد مصطفیٰ سے۔ یہ کافروں آج کی روش نہیں ہے، یہ پرانی روش۔ باہر نکلے کفار سارے، اے ابو بکر تم آ گئے ہو مال لے کے، وفد لے کے، لشکر لے کے، مال تجارت کا لے کے۔ تمہارا جو بچپن کا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، دعوی نبوت کر دیا ہے۔ صدیق کہہ سکتے تھے پہلی کو جائیں گے پوچھیں گے، پرسوں جائیں گے پوچھیں گے، آرام کر لیں پھر پوچھیں گے، اونٹ بٹھا لیں پوچھیں گے، دیکھیں گے۔ نہیں، اسے جماعت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ صدیق نے اونٹوں کو چھوڑا، سیدھا مصطفیٰ کے پاس، شام سے سفر کر کے آئے صدیق۔ تو سیدھا لاہوروں آوے شام جلسے پہ نہیں آتے، وہ میں رات نو جناب مغرب ویلے تو میں لاہوروں آیا سا، پھر میں جلسے دے آ سکتا تھا۔ یہ شام سے آئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں، یا اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں، گھر نہیں گئے۔ صدیق سیدھا مصطفیٰ کے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، محبوب آئے۔ فرمایا محبوب جی سنا ہے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنا دی ہے۔ فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کافر چاہتے تھے محمد سے صدیق نہ جڑے، لیکن قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دا خطاب بھی تو ہونا سی نبی اور صدیق، نبی اور صدیق جڑے ہوئے تھے۔ اللہ ان کی لمبی زندگی فرمائے، ان کے مصائب تکالیف پریشانیوں دور فرما دے۔ نبی اور صدیق، نبیوت کے ساتھ صدیق جڑا ہوا ہے۔ پڑھو آگے۔ معراج کی رات مصطفیٰ معراج پہ گئے تھے، واپس آئے تھے، کفار نے سارا کچھ سن لیا تھا۔ کفار کیوں گئے تھے ابو بکر کے پاس؟ علماء کہتے ہیں چلتے چلتے راہ میں اتفاق سے صدیق سے ملاقات، تو اتفاق سے نہیں ہوئی۔ جب رسول رحمت نے معراج کا تذکرہ کیا، کفار نے ابو جہل نے سنا، کہنے لگے چلو چلتے ہیں صدیق کے پاس، توڑتے ہیں محمد سے صدیق کو۔ میرا سوال ہے، نسین عمر کے پاس گئے، نسین عثمان کے پاس گئے، نسین علی کے پاس گئے، توڑنا چاہتے تھے کافر کس رسول سے؟ صدیق کو۔ کہ ابو بکر ایک سوال پوچھنا ہے، اگر بندہ کوئی دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان پہ گیا، ملک شام گیا، انبیاء سے ملا، رب کی جنت دیکھی، رب سے ہم کلام ہوا، کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ صدیق کہہ سکتے تھے ہو نہیں سکتی، لیکن صدیق سے بڑا عالم مصطفیٰ کی امت میں کوئی نہیں۔ ایویں نہیں خلیفہ بلا فاصل بنے۔ صدیق میں وہ اوصاف ہیں، ایمان صدیق جتنا کسی میں نہیں ہے، علم جتنا صدیق میں ہے کسی میں نہیں ہے، جتنا انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال صدیق نے خرچ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ لوگوں نے غلط کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کاغذ قلم حضور منگواتے رہے، صحابہ نے دیا نہیں، ایتھوں ناراضگی ہوئی، قلم انہوں نے دیتا، لڑے ہیں بیٹھے۔ کاغذ قلم صحابہ نے نہیں دیا، رسول اللہ مانگتے رہے کاغذ قلم، صحابہ نے دیا نہیں۔ میں نے کہا اگر دے دیتے تو رسول اللہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟
کہنے لگے سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. میں مزہ نہیں آ گیا تمہارے اعتراض کا. آدھو کہ میں اگر لکھوانی علی کی خلافت قلم دوات حضرت صدیق لے آئیں. کیوں؟ شیر خدا موجود ہے نا محفل و مجلس میں، کہتے ہیں موجود ہیں، تو خلافت ان کی لکھوانی ہے تو کاغذ قلم وہ لے آئیں. صدیق عمر کیوں لے آئیں؟ یہ حدیث پڑھو. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تم جاؤ کاغذ قلم لے آؤ. نام لیا حضور نے تو ہم مجرم ہیں. سیدنا عمر کا نام لے کے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ. جب حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، جو بھی چلا جاتا، حضور کا فرمان پورا ہو جاتا. جب شیر خدا بھی نہیں گئے، صدیق بھی نہیں گئے، عمر بھی نہیں گئے، عثمان بھی نہیں گئے، جس حکمت فلسفے سے تم نے علی کو بچا لیا ہے اسی حکمت فلسفے صدیق کے لیے نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدنا علی سے کاٹ دو میرا نام. کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے؟ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. فرمایا کاٹ دو میرا نام. فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا. حضور فرماتے ہیں کاٹو. علی فرماتے ہیں نہیں کاٹتا. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جب رسول اللہ فرما رہے تھے کاٹو، کیوں نہیں کاٹا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ادب تھا حضور کا. یہاں تعویل سے سیدنا علی کے لیے حق ہے، یہی محبت یہی پیار صدیق کو کیوں نہیں دیتے؟ سیدنا عمر کیوں نہیں دیتے؟ وہ فرماتے ہیں حضور تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے. جب حضور صحت مند ہوں گے، درست تندرست ہوں گے، لکھوا لیں گے. تعویل شیر خدا کے لیے بھی حق ہے تو سیدنا صدیق کے لیے بھی حق ہے. بلکہ میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھ سکتا ہوں. آدم علیہ السلام کو جنت سے روک کے اندر ایک پھل سے رب نے روکا تھا. آدم علیہ السلام نے کھا لیا، جنت سے باہر آئے، کلمات رب نے سکھائے، توبہ قبول کی. ہمارے نزدیک آدم علیہ السلام معصوم، گناہوں سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھل کھا لیا. ہم کہتے ہیں دوسری آیت میں موجود ہے کہ وہ بھول گئے تھے. آدم علیہ السلام کو ایک پھل سے روکا گیا، وہ کھا لیا، لیکن ہم نے کہا وہ معصوم ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے. تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے صدیق مغفور ہے اس لیے کہ وہ محمد کے صحابی ہے؟ کوئی خطا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بندہ نہیں مرا؟ قرآن میں مکہ مارا تھا. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ بندہ جو مرا تھا، یہ کا ہاتھ جو ہے مکہ جو ہے یہ اعلی قتل نہیں ہے، وہ دار الحرب تھا. جہاں مارا تھا وہ دار الامن نہیں تھا، وہاں فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا. ہم نے یہ تعبیر و تفسیر سارے مسلمانوں نے، سارے گروہوں نے، سارے مفسرین نے کر کے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کو آج بھی ہم قائم ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے. میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام کو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ محفوظ تو ہیں، معصوم تو محمد مصطفیٰ ہیں، انبیاء ہیں، لیکن کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان تو صحابہ کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ وہ فسق کو، نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں. ان کی طبیعت اسلام میں، دین میں، اطاعت میں، اتباع میں ڈھل گئی تھی. گناہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، نیکی ان کے لیے آسان ہو گئی تھی. ہمارے لیے نیکی مشکل ہے، گناہ آسان ہے. صحابہ کے لیے گناہ مشکل ہو گیا تھا، ان کی فطرت محمد کی اتباع میں ڈھل گئی تھی. یہ صحابہ کا مقام ہے. صرف صدیق عمر کو ہی ہم نے 1400 سال بعد ان پر بحث کرنی. اچھا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آپس میں الجھے، لڑے. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی کس کی؟ ہارون علیہ السلام کی. قرآن میں واقعہ موجود ہے. دونوں میں سے کسی ایک کی توہین کرے تو کفر نہیں ہے. دونوں نبی ہیں، دونوں پیارے ہیں. اگر صحابہ کرام آپس میں الجھ پڑے ہیں، یہ تو معصوم بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہیں صحابہ سے وہ پیار ہوتا جس کے وہ مستحق ہیں؟ صحابہ کرام کو معاف کیجئے. جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، اللہ اللہ فی اصحابی، اس وقت میں تڑپتا ہوں. رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کا معنی کیا تھا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. اس کا معنی آسان ہے. مفہوم جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ساری امت تصور میں لائیں، ذرا خیالات کی دنیا میں جائیں، تصورات کی دنیا میں جائیں، ساری امت رسول اللہ کی پہلے سے لے کر آخر تک ساری ایک میدان میں کھڑی ہے۔ تصور میں لائیں ساری امت اس طرح کھڑی ہے اور رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، پوری امت کے سامنے تشریف فرمائے، ساری امت بیٹھی ہے، حضور ادھر تشریف فرمائے، کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میں تجھے اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، ان کو چھوڑ دینا میری وجہ سے۔ دیکھ لیجئے ماعز ابن مالک سے گناہ ہو، صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا اس کو رجم کرو، رجم کرنے کے بعد دفنا دیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہنے لگے یار گناہ چھپیا رہندا نہ بولدا، رب کو معافی منگ لیں، ہن کیا ہوئے گا، جہنمی سزا بھگت رہے ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا یار وہ صحابی رسول ہے، اس نے گناہ اس سے ہو گیا ہے، اس پر حد لگ گئی ہے، پتھر کھا کے وہ فوت ہو گیا ہے، وہ جنت میں گیا ہو۔ آپس میں الجھا ہوا صحابہ کا، رسول اللہ گھر میں موجود تھے، جبریل آئے، فرمایا محبوب رب کہتا ہے ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائی، فرمایا دیکھ لو تمہارا ماعز جو ہے نا وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، اور جا کے بار صحابہ کو بتاؤ کہ ماعز کو برا نہ گئے۔ رسول اللہ باہر آئے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، دیر ہو گئی تھی، فرمایا میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ فرمایا ماعز کے بارے میں بات چل رہی ہے، فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، اٹھو ماعز بن مالک کا جنازہ پڑھائیں، 3 دن بعد آؤ اس کے لیے جنازہ اس کا پڑھائیں۔ اللہ نے ماعز بن مالک کو معاف کر کے جنت کی نہروں میں وہ نہا رہا ہے، میں مصطفیٰ دیکھ آیا ہوں، جس سے یہ کام ہوا ہے اس کو رب نے جنت کی نہروں میں نہلا کے مصطفیٰ کو دکھا دی ہے۔ صدیق جس کے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئی تم اس کو برا کہتے ہو؟ وہ عمر جس کے محل کو رسول اللہ نے دیکھا تھا جنت، آ کے بیان کیا تھا، اور میں کہاں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیدنا علی کا محل نہیں دکھایا گیا، سیدنا عثمان کا محل، سیدنا دیگر صحابہ موجود تھے، کسی کا محل نہیں دکھایا گیا۔ رسول اللہ نے 2 جو محل خاص دیکھے، وہ ایک اپنا محل ہے، اندر نہیں داخل ہوئے، سیدنا عمر کا محل دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ دکھایا کیوں گیا ہے؟ فرمایا دیکھ لو، خبردار عمر کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کا جنت میں محل بنا ہوا، میں محمد دیکھ کے آیا ہوں۔ تم جنتیوں پر باز کرتے ہو، جنتیوں کو گالیاں دیتے ہو، جن کا محل رسول اللہ نے دیکھ لیا ہے جنت، اس کو برا کہتے ہو۔ جب رسول اللہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو آپ پہاڑ ہلا، مشہور حدیث، آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو دیا احد، ٹھہر جا، رک جا، انما علی کا سوائے اس کے تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ کس کو شہید کہا تھا؟ عمر اور عثمان۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید ہوتا کون ہے؟ جس کے ایمان آخری سانس میں موجود ہو، وہ شہید ہوتا ہے۔ جو ایمان مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے اسلام سے پھر جائے، وہ شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کی موت اسلام پر، ایمان پر ہو۔ رسول اللہ عمر عثمان کو شہید نہیں کہنا چاہتے، رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں ان کو مرتد نہ کہنا، ان کی آخری سانس میں بھی ایمان موجود ہوگا، اور میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ تو شہید ہے، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، جس کو رسول اللہ شہید کہہ دے وہ شہید ہے اور وہ ایمان پر ہے۔ شہید تو وہ ہوتا ہی نہیں جو مرتد ہو جائے، جو پھر جائے۔ تم کہتے ہو 3 رہ گئے تھے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر اس آیت کا کیا معنی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کہتا ہے فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئی، تم کہتے ہو 3 رہ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ لشکر ہے اللہ کا، یہ گروہ ہے اللہ کا۔ کبھی 3 بندوں کو بھی حزب اللہ کہا گیا، وہاں سے 3 بندے آ رہے ہیں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لشکر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لشکر ہے۔ رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں میں نے ایمان لکھا ہے۔
اللہ نے لکھا ہے کھرچا ظالمو تم نے لکھا، رب نے ہے مٹایا تم نے۔ کس بنیاد پہ صدیق کو برا کہا گیا ہے؟ ہماری تو نیند سکون حرام ہو چکا ہے اللہ کی قسم، جب سے ہم نے صدیق کو، آسمان نہ پھٹ جائے زمین شک نہ ہو جائے، صدیق کو کافر نعوذ باللہ، جن کے بارے میں اگر اللہ قسم صدیق نہ ہوتے، میں کہا کرتا ہوں صدیق مومن نہیں ہے تو رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی؟ رسول اللہ کی امت کا اسی شخص سے تو آغاز ہوتا۔ گنو مصطفیٰ کی امت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ جس کا پیغمبر کی امت کا آغاز ہو رہا ہے تم اس کو برا کہہ رہے ہو، تمہیں رب کی زمین پہ برا کہنے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا۔ آل حدیث یوتھ فورس کہ جوانوں یہ ہمارے جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں۔ صدیق کی کرامت ہے جس نے ہمیں جگا دیا، اٹھا دیا، اکٹھا کر دیا، متحد و متفق کر دیا۔ یہ صدیق کی عزت عظمت کی کرامت ہے کہ ہم سارے اکٹھے کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے اگلے دن ایک بندہ کہتا ہے جی کاغذ قلم حضور منگاتے رہے، صحابہ نے دیا پھر کیوں نہیں؟ میں نے کہا کس دن کو؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے کہتا ہے جی سوار کو آپ فوت ہوئے، جمعرات کی دوپہر کو حضور قلم دوات منگاتے رہے، 3 دن موت پاک سے پہلے، جمعہ ہفتہ اتوار سوار کو فجر کے بعد آپ کی موت واقع ہوئی، اس سے پہلے آپ جمعرات کو کاغذ قلم منگواتے رہے۔ میں نے کہا پوری طرح تسلی کر لینا۔ کہتا ہے وہ جمعرات تھی اور جناب دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا جمعرات کو شام کے وقت ممبر مصطفیٰ پر مصطفیٰ خود بیٹھے اور صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں، جس سے دوپہر لڑائی ہو گئی اور شام اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جاؤ حدیث کرتاس لے آؤ جس میں ہے کہ وہ کاغذ قلم نہیں لے آئے، اس حدیث کو تم پیش کرو۔ اس حدیث کے آ جانے کے بعد، واقعہ پیش آ جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنے ممبر پہ صدیق کی شان بیان کی۔ اس کے بعد چاہیے تھا نا حضور فرماتے کہ آج ابو بکر نے مجھے دکھ دیا، نعوذ باللہ میں کاغذ قلم لیتا رہا، دیت منگتا رہا، یہ لائے نہیں، عمر نے مجھے تکلیف دیا، نہیں۔ رسول اللہ نماز مغرب پڑھائی، فرمایا میرے صحابہ اپنی مسجد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا، صحابہ بیٹھ گئے، حضور کے سر پہ پٹی باندھی ہوئی۔ اسٹوڈنٹس ایڈیشن کے دوستو اگلی بات بھی سن لینا، صدیق کی شان کا اتنا اہم معاملہ ہے، حضور کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے، لکیر بنتی آ رہی ہے، پاؤں گھستے آ رہے ہیں زمین پر، لکیر نہیں بنتی، پیغمبر کے پیروں کی قدموں کے نشانات سے لکیر بنتی آ رہی ہے، حضور کے پیر کمزوری بیماری تکلیف کی شدت کی وجہ سے زمین پہ نہیں لگ رہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن صدیق کی شان کا موضوع اتنا عام ہے، پیغمبر آئے ہی آج مسجد میں اس لیے کہ صدیق کی عزت عظمت بیان کر چھو۔ ہم اس حالت میں بیان نہ کریں، ہمارے منہ میں زبان ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جو اہل حدیث یوتھ فورس کے اور جوان مرکزی جمعیت کے یہ جوان اتنے بزرگ موجود ہیں، ہمارا پیسہ کس کام کے لیے ہے؟ جس نے سارا پیسہ اسلام پہ قربان کیا ہے، ہم اس کے لیے آج پیسہ خرچ نہ کر سکے؟ صدیق کے لیے رسول رحمت آئے، فرمایا صحابہ بیٹھے رہنا، بیٹھے رہے۔ اسی دن کا واقعہ جس دن کاغذ قلم کا مسئلہ تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، درد کی انتہا ہے، رسول رحمت نماز پڑھ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے رہنا، صحابہ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سارے بندوں کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں سوائے ابو بکر۔ اس حالت میں رسول اللہ شان صدیق کی بیان کر رہے ہیں، سارے دروازے بند کر دینا مسجد نبی کی طرف جتنے کھلتے ہیں سوائے صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن جمعہ والے دن کی پوری بات سنا دوں، جمعہ والے دن فجر کے بعد سیدنا علی و عباس آئے، بخاری میں حدیث تشریف لے آئے، طبیعت پوچھ کے باہر نکلے، صحابہ اکٹھے ہیں، اے علی عباس اندر سے ہو کے آئے ہو، حضور کی طبیعت کل سے آج کے بارے میں بتاؤ۔ سیدنا علی فرماتا الحمدللہ آج کے رسول اللہ کی طبیعت حشاش بشاش ہے، بہتر ہے۔ سیدنا عباس بولے
بنو ہاشم کے بندوں کو، عبد المطلب کی آل کو دنیا سے جاتے میں نے دیکھا ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے، میری زیادہ ہے، 3 دن بعد تک دیکھنا رسول اللہ پر موت کے وہ آثار جو بنی ہاشم پہ آیا کرتے ہیں وہ آ گئے۔ سیدنا عباس نے کیا فرمایا، علی حقائق کو چھپاتے، حقائق کو ہم اس لیے بعض چیزوں کو نہیں بیان کرتے کہ یہ صحابہ کے مشاجرات ہیں، اختلافات ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں، ہمارا وہ ایمان ہے، وہ صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں۔ اور یہ بھی بات لکھ لو، رافضی اور ہمارے اندر ایک فرق ہے، اور وہ فرق پتہ کیا ہے، ان کی جیت ہے اور ہماری شکست۔ اگر وہ نہ ہوتی نا تو پھر برابر کی سٹتی زور تھا، پھر دیکھتے کیا ہوتا۔ ہم ہارے ہوئے ہیں اور تم جیتے ہوئے ہو، اس لیے تم جیتے ہو کہ علی ہمارا ایمان ہے، حسن و حسین ہمارا ایمان ہے، فاطمۃ الزہرا ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ تم اس لیے جیت گئے ہو کہ صدیق، عمر، عثمان تمہارا ایمان جو نہیں، تم جو تو ہمارا دل کہے تم کہہ سکتے ہو، ہمارا جو جذبات ہوں ہم ان شخصیات کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر ہم تبرہ کریں اور تمہیں تکلیف پہنچے، ہمارے پاس ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ تم تو سارے کے منکرین ہو، جس کو مرضی برا کہو، ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ تمہارے ایمان کو، تمہاری ذات کو ہم یہ دکھ روحانی طور پہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں تبرہ ہے نہیں، سب سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے۔ کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر تمہارا ایمان ہوتا اور ہمارا ایمان نہ ہوتا، پھر دیکھتے کہ کس طرح کسی کے ایمان کو چھیڑا جاتا ہے۔ تمہاری جیت یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں تبرہ ہے، اور ہماری شکست یہ ہے، اور یہ شکست ہم قبول کرتے ہیں، ہم کسی ہستی پر تبرہ نہیں کرتے۔ یہ شکست ہی ہمیں انشاءاللہ جنت کے داخلے کا سبب بنے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، زبان ہے، لیکن ہماری ساری شخصیات ایمان ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، کوئی ایسی شخصیت بتلا دو جس پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم بتی چوک میں کھڑے ہو کے تمہیں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے تمام مقدس ہستیوں پر، مقدسات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کیسے برا گئے جن کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ان کو برا تو نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا جو دل میں چاہے کر لو، اب تمہارا روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قانون بنے، صدیق کی حرمت کا، سیدنا عمر عثمان کی حرمت کا قانون بنے، اس کے علاوہ کوئی چارہ رہ ہی نہیں گیا۔ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں پیارے عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ مبارک کھڑے، سیدنا عباس فرماتے ہیں پھر اے علی، سنو بات، پھر اے علی جی اندر جا کے حضور سے پوچھ نہ لے کہ تمہارے بعد خلیفہ کون ہوگا، اگر ہم ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو رسول اللہ اوصا بنا ہمارے بارے میں کوئی وصیت کر دیں گے۔ تم کہتے ہو وصی ہیں، وہ کہتے ہیں وصی بنا دیں۔ جمعہ کا دن ہے، موت پاک سے یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، شمار کو صبح آپ کی وفات پاک ہوئی۔ عباس فرما رہے اندر جائیں، حضور سے پوچھے، بخاری ہے، بخاری کو آدھا پڑھتے ہو آپ، پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ بخاری کو بیماری کے انداز میں پڑھتے ہو، شفا میں پڑھو، صحابہ کی محبت، آل رسول کی محبت میں پڑھو۔ فرما اندر جا کے پوچھتے ہیں، سیدنا عباس کا مشورہ شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ کو، اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے بعد نائب تمہارا خلیفہ کون ہوگا؟ اگر ہم ہوں گے حضور وضاحت کر دیں گے، کوئی اور ہوگا تو اس کو سمجھا دیں گے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی اہمیت، ان کی شان، مقام، تقدس کا خیال رکھنا۔ سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا؟ اے چچا عباس اندر نہیں جاتے، اگر حضور نے فرما دیا تم نہیں ہو تو پھر ہمیں کوئی نہیں بنائے گا کبھی۔ جس کو مومن چاہیں گے بنا دیں گے، جس کو رب چاہے گا بن جائے گا، جس کو مومن چاہے گا وہ بن جائے گا۔ نہیں پوچھتے، اندر نہیں جاتے، شیر خدا نے اندر نہیں آنے دیا، فرمایا جس کو مومن چاہیں گے بنا دیں گے۔ پھر جس کو مومنوں نے چاہا بنا دیا، وہ کون ہے؟ یا اللہ والمومنون، اللہ نے چاہا ہی ابو بکر کو ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تقدیر میں لکھے خلیفہ بلا فصل علی کو اور بن جائے صدیق؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یا سیدھا کہو نعوذ باللہ کہ اللہ نے لکھا صدیق کو تھا، جو آسمان پہ لکھا تقدیر پر کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جو تقدیر میں اوپر لکھا ہو زمین پہ وہ ہوتا ہے، جب اللہ نے صدیق کا لکھا ہے تو صدیق بنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب لکھے علی کا تو پھر یہ نہ کہو نا صدیق نے ظلم کیا، یہ کہو نعوذ باللہ رب نے ایسا لکھ دیا تھا، رب نے نہیں لکھنا چاہیے تھا، رب نے خلیفہ بلا فضل صدیق کو لکھا تھا، رب کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، رب سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ۔ سیدھا کہو کہ کیوں نہیں میدان میں آ کے سیدھی بات کہتے کہ رب سے خطا ہوئی؟ اگر رب خطا سے پاک ہے تو پھر سن لو رب نے لکھا ہی صدیق کو تھا۔ یا باللہ والمؤمنون، اللہ انکار کرے گا، رسول اللہ کے اشارہ ہے وہ صدیق ہی آئے۔ پھر سیدنا علی نے کمال کی ہے، 24 سال خلافت اب ابو بکر عمر عثمان کے پاس رہی، علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تو میں پھر کہا کرتا ہوں جن کا امام صدیق اور مقتدی علی ہوگا، جن کا مقتدی علی حسن و حسین ہوں گے، مجھے بتاؤ وہ امام کی عظمت عزت شان کیا ہوگا؟ یا بتلا دو کوئی الگ نماز پڑھی ہے سیدنا علی، الگ جماعت کروائی، الگ اذان دی، الگ اقامت کہی ہے؟ نہیں کہی۔ تو علی کا امام ہے ابو بکر، علی کے امام، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آخری حدیث سن لو، ادھے گھنٹہ تو میں تے گھڑی ہون ویکھی گھنٹہ ہو گیا، قاری بنیامین آبے صاحب دوبارہ نہیں آندے پھر انج پیار نال جی میں آج تشریف لے آئے، یہ آدھا گھنٹہ اور لگ جائے تھے۔ سن لو حدیث پاک، آخر پہ بات کو کلوز کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کرائے، صدیق کو کہو جماعت کرائے۔ کوئی نہیں بولا، پھر بھی بولی ہے تو امی عائشہ بولی یا رسول اللہ میرے ابے نو رہن دیو، یہ تو چاندے ہی نہیں، لوگ لائے ہیں اور رب لایا ہے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابے رہن دو، کسی اور نو کہہ دو۔ عائشہ تیری فہم و فراست پہ قربان نے، اگر لکھوا لینی ہے تو یا اے نہ کہہ دیا نہ کہنا سی، زبردستی آپ ہی لکھ لی ہونی ہے وصیت، خلافت آپ لکھ لی ہوگی امی عائشہ۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ رہنے دے، کسی اور کو کہہ دے، میرا باپ رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا کیوں تکرار کرتی ہو، صواحب یوسف کی طرح کیوں تکرار کرتی ہو؟ اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کرتا ہے۔ صدیق کو کہو جماعت کروائیں۔ یار ایک مسئلہ ہوتا ہے اختلافی، ہم کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ہے صحیح کرنے کی، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں کرنے کی حدیث بھی ہے، وہ دیتے ہیں صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اپنے معنی میں مفہوم میں واضح نہیں ہے۔ اس طرح کا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ ہم اگر کہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس یہ بخاری میں ہے، وہ کہیں کہ نہیں یہ تمہاری بخاری میں، ہماری کتاب میں لکھا مرو علی فلیصلی بالناس، علی کو کہو جماعت کریں، یہ ہماری کتاب ہے، تمہاری کتاب یہ ہے، تمہاری کتاب یہ ہے، تم علی کا ہماری کتاب میں علی ہے، تمہاری کتاب میں صدیق ہے، ہماری کتاب ٹھیک ہے، تمہاری کتاب غلط ہے۔ یہ رولا ہی نہیں، یہ جھگڑا ہی نہیں، زمانے کی ہر کتاب ایک ہی بات کہتی ہے مرو ابا بکر، صدیق کو کہو جماعت کرائے۔ کوئی اس کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات ساتھ سے ساتھ بتا دوں، نبی علیہ السلام 23 سال بحثیت نبوت آپ نے وقت گزارا ہے، 40 سال جب تھے تو نبوت کا اعلان فرمایا، 63 سال کی عمر کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ 23 سالوں میں مصلی رسول پہ ایک جماعت کروائی ہو شیر خدا سیدنا علی نے، تو ایک مجھے حدیث پیش کر دو۔ ایک حدیث نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی شیر خدا کو اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس مصلی کا وارث مصطفیٰ کے بعد صدیق ہے۔ جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو سیدنا علی کی عمر 27 سال تھی، اور بعض میں ہے کہ 33 سال تھی۔ اگر 10 سال کے تھے تو 33 سال عمر تھی۔ اگر 33 سالہ میں وہ خلافت کے منصب پہ آ جاتے، رسول اللہ 40 سال نبوت کے منصب پہ آئے، زمانہ کہتا سیدنا علی عقل و فراست میں پیغمبر سے بڑھ کر ہو گئے، کیونکہ وہ 33 سال خلیفہ بنے اور پیغمبر 40 سال بعد نبوت کے مقام پر آئے۔ اللہ خود یہ چاہتا تھا کہ علی اس عمر میں آ جائے
جس عمر میں ذمہ داری سنبھالنے کی وہ صلاحیت جو رب چاہتا ہے، رب کے ہاں مطلوب ہے، وہ پوری ہو۔ صدیق کی عمر پوری ہو چکی تھی، عمر کی پوری ہو چکی تھی، عثمان کی عمر پوری ہوتی گئی۔ جب یہ 40 سال پر پہنچے تو اللہ نے علی کو خلافت عطا فرما دی۔ اس میں کیا آگا؟ اور یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے 5 سال بعد بندہ بدل جائے، علی بن جاتے سارے رہ جاتے، صدیق فوت ہو جاتے، سیدنا عمر فوت ہو جاتے، سیدنا عثمان شہید ہو جاتے، تینوں شخصیات دنیا سے چلی جاتی، تو وہ حدیث کہاں جاتی کہ اے عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا اور لوگ تجھے چھڑائیں گے تو آپ نے چھوڑنی نہیں، وہ حدیث کہاں گی؟ وہ حدیث تو نعوذ باللہ اس کی پھر حیثیت کیا رہ جائے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس آیت مبارکہ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جس میں قرآن میں خبر ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں صحابہ تمہیں زمین میں اللہ خلافت دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے مومن ہے۔ جب صدیق خلیفہ بن گئے تو صدیق کے ایمان پر مہر ہے، فرمایا اللہ خلافت دے گا تمہیں زمین میں۔ ایک کو نہیں کہا، منکم کہا ہے، تم میں سے مومنوں کو خلافت دے گا۔ جس جس کو خلافت مل گئی اس پر مومن ہونے کی مہر لگ دی گئی کہ میں وعدہ تو مومنوں کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کروائیں۔ صدیق رضی اللہ تیار ہو، ممبر مصلی رسول پہ آئے، جماعت شروع ہو۔ 3 مرتبہ رسول اللہ نے اٹھنا چاہ نہیں اٹھ پائے، بخاری میں حدیث ہے شدت مرض تھی، آپ نے اٹھنا چاہ، پانی ڈلوایا، وضو کروایا لیکن نہیں جا سکے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بنا، صدیق کو کہو جماعت کرائے۔ صدیق مصلی پہ جب آ گئے اللہ نے رسول اللہ کو آرام دے دیا۔ یا اللہ پہلے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا اب دیا ہے۔ جب صدیق مصلی پہ آ چکے، جماعت شروع ہو چکی، رسول اللہ نے آنکھیں مبارک کھولی، دیکھا عباس و علی پاس موجود ہیں۔ اگر یہاں رسول اللہ بیماری کی تکلیف میں رہتے، علی عباس یہ نماز نہ پڑھتے، صدیق کے پیچھے یہاں بیٹھے رہتے رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے۔ لوگوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے پڑھائی ہوگی، عباس تو گئے نہیں، علی تو گئے نہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے آرام دیا، محبوب اٹھو، جن سے منوانی ہے ان کو تو چھوڑ آؤ۔ فرمایا عباس علی جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے سہارا دو، مجھے لے چلو مسجد میں۔ عباس و علی نے اس طرح سہارا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں لکیر بنتی جا رہی تھی لیکن صدیق کی امامت منوانا بھی تو ضروری تھی نا۔ فرمایا اے عباس علی جی یا رسول اللہ آپ صفوں میں شامل ہو جاؤ، صدیق کے پیچھے شامل ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے تم مقتدی ہو، اس امت کا امام صدیق ہے۔ شامل ہو جاؤ اور صدیق کے پیچھے۔ ابو بکر کو کھنگورے مارے، صحابہ نے پتہ چلے حضور تشریف لے آئے، انہوں نے کھنگورے مارے ہو۔ صدیق مصلی تو پیچھے ہٹنا چاہا، پیچھے ہٹنا چاہا۔ رسول اللہ نے فرمایا مکانک، اے مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اپنے مکان پہ کھڑا رہے۔ یہ نہیں کہا میری جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ کیا معنی؟ یہ اب مصلی میرا نہیں، یہ مکان تیرا ہے، یہ جگہ تیری ہے، یہاں کھڑا رہے۔ رسول اللہ آگے بائیں طرف بیٹھ گئے، 2 شخصیات ثانی اسنین۔ تم غار میں کہتے ہو، مصلی پر بھی ثانی اسنین، دونوں مصلی پر ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ صدیق ہے، دونوں مصلی پر۔ یہاں نبی اور صدیق جڑے ہوئے، ثانی اسنین کا منظر ہے۔ اذ ہما فی الغار تو قرآن نے پیش کیا ہے، یہ حدیث بخاری ہے۔ دونوں مصلی پہ کھڑے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آ کے بیٹھے، صدیق کو نماز پڑھے، صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ یہ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھاتے رہے۔ سیر خدا نے کبھی نماز رسول اللہ کے مصلی پہ نہیں پڑھائی، یا عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی ہے، یا رسول سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نے پڑھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں ایسا منظر بھی ہے، جب صدیق چلے گئے تھے تبوک، عمر چلے گئے تھے تبوک، عثمان چلے گئے تھے تبوک، پورا مہینے کا سفر، 15 دن جاتے 15 دن آتے، مہینہ وہاں لگنا تھا، مہینہ مدینہ خالی تھا کبار صحابہ سے، رسول اللہ بھی موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ سیدنا علی کو چھوڑ گئے تھے کہ آپ اہل بیت کے معاملات کا خیال رکھنا، میرا لمبا سفر ہے، کب واپسی ہوگی اللہ کے علم میں ہے، لہذا تم اہل بیت کے امور کے لیے گھر رک جاؤ۔ علی رک گئے، اور میرا ایمان ہے جب تبوک پہ سارے چلے گئے تھے، علی سے بہتر انسان مدینے میں کوئی نہیں تھا۔
لیکن رسول اللہ چاہیے تھا فرما جاتے علی میں مہینے کے لیے جا رہا ہوں، صدیق میرے ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، جب تک واپس نہ ہوں جماعت آپ کروانا۔ حضور فرما گئے جب تک میں نہیں آؤں گا عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ جماعت کرائے گا، علی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حکمت بتا دو، تبوک میں نہیں گئے تب بتا دو۔ رسول اللہ مدینہ ایک مہینہ رسول اللہ سے خالی رہا، آپ تبوک کی طرف تھے، صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، عثمان ساتھ تھے، علی ساتھ نہیں تھے۔ تم وہ حدیث پڑھتے ہو کہ تیری میری وہی مثال جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، رسول رحمت کے ساتھ علی نہیں گئے، پیچھے نکلے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے حکم سے تم نہیں آ رہے، رک جاؤ۔ علی رک گئے۔ اس مہینے میں علی سے بہتر انسان تمہارے نزدیک تو کوئی بھی بہتر نہیں ہے، نہ شیر خدا سے، علی مرتضیٰ سے، لیکن ہمارے نزدیک اس وقت علی سے بہتر انسان مدینے میں کوئی نہیں تھا، یہ افضل تھے، باقی سارے صحابہ مفضول تھے۔ رسول اللہ شیر خدا کو کیوں مفضولوں کو پیچھے کھڑا کر گئے؟ اگر یہ مہینہ جماعت کرواتے تو اس حدیث کی حیثیت بطور دلیل ختم ہو جاتی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم کہتے ہو 17 نمازیں پڑھائی صدیق نے، علی نے پورا مہینہ نمازیں پڑھائی تھی۔ رب نے علی کو مصلی رسول پہ پیغمبر کی زندگی میں نہیں آنے دیا، حکمت رب جانے یا اس کا رسول جانے، لیکن ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ رب مصطفیٰ کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد اگر رب کی زمین پہ کوئی بہترین شخصیت ہے تو زمانہ اسے صدیق کہتے ہیں۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، عظمت عائشہ صدیقہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ۔ کیا فرمایا؟ اہل حدیثوں کا بادشاہ۔ یار گاج کے بولو، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، عظمت صحابہ۔ انہاں دے ایک پروگرام میں چنی سی گیا یہ وہی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ توجہ ہے، ہن میرے دل کرتا ہے تھوڑا جا قرآن سنا دے، تو کہہ رہا ہے سن میں گلہ سنا دے۔ حافظ صاحب جی میں قرآن پہ واجلت قلوبہم، حافظ صاحب قلوبہم پڑھتے سن، حافظ صاحب تو قلوبہم پڑھتے سن۔ اچھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صحابہ کرام قرآن نے کی فرمایا ان المسلمین والمسلمات۔ جدو نبی علیہ السلام قرآن دی آیت مبارکہ پڑھتے ہوں گے سامنے کون سن؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بات چلی سی معراج پہ تشریف لے گئے، صدیق نے کل پوچھیا گیا اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان پہ گیا واپس آیا کوئی گل منن والی ہے، یعنی صدیق نے جواب اندر فہم و فراست بھرا جواب کے میں ارشاد فرمایا ہے اے نہیں فرمایا اے ہو نہیں سکتا، اے بھی نہیں فرمایا ہو سکتا ہے، فرمایا بس اتنا دسو اے فرمایا کس نے؟ کہنے لگے توڑے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر کافر توڑنا چاہتے سن، صدیق نو توڑنا چاہتے سن، نبی علیہ السلام تو صدیق ٹوٹیا نہیں، جڑیا نہیں، جڑیا ہے ٹوٹیا نہیں، ان جڑیا ان جڑیا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نو قیامت والے دن فرمائے میں اٹھائے جاؤں گے ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت والی اسی طرح اٹھایا جائے گا کس کو؟
صدیق کو کس کے ساتھ؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھ. کیا اس طرح اٹھیں گے؟ یہ مقام، یہ عظمت، یہ ہے صحابہ کرام کی شان. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، پیار نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا